हमें ये बताइए कि मोटिवेशन जो है वो होती क्या है और उसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? मोटिवेशन जो है ये एक इंसान का खासा है। इंसान जो बना है ना वो मोटिवेशन लेके बना है। जब इंसान आया तो एक ऑब्जेक्शन फरिश्तों ने किया जी कि हम ना काफ़ी थे इबादत के लिए कि इस इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। तो मोटिवेशन जो है ना वो हर इंसान का खासा है, ये कहीं से आनी नहीं होती, ये अपने अपने अंदर से पैदा करनी होती है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन के ऊपर। क्या होती है ये मोटिवेशन और अक्सर औक़ात हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब अच्छा वक्त होता है तो तब भी क्या हमें मोटिवेट होना चाहिए या हो सकते हैं? बुरे वक्त में अक्सर ये कहा जाता है कि यार मोटिवेट हो जाओ, अपने आप को मोटिवेट करो। किस तरह से ये मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? दोस्तों आज हम ये भी बात करेंगे कि जो कारोबार होते हैं वो एक मोटिवेशन से स्टार्ट होते हैं। किस मोटिवेशन से स्टार्ट होते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे साथ हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया ये हमेशा गाइड करते रहे, बताते रहे कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इनको देख के ही हमने एचआर का करियर अपना स्टार्ट किया था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट शुजाउल हसन साहब। शुजा साहब एक बहुत अच्छी एचआर की कंसल्टेंसी भी रन कर रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम भी किया है। आइए मिलते हैं शुजा साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच शुजा साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप विल हैव सम फ्रूटफुल डिस्कशन। सर आई एम सुपर एक्साइटेड। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप उस्तादों के उस्ताद हैं और हमेशा से आपने रहनुमाई की है और एचआर में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी रही है। चाहे हम रिक्रूटमेंट की बात करें, चाहे हम किसी भी एचआर की जो एरिया की बात करें। तो सर सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट इट। हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे जो मोटिवेशन का है। आपने ये एज ए एचआर करियर किस तरह स्टार्ट किया? बाय चांस था, बाय चॉइस था, क्या सोचा हुआ था? ये बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका, आप इतने अच्छे लफ्ज़ों में तारीफ़ करते हैं। इंसान तो कोशिश करता है। करियर का आगाज़ इस तरह से हुआ जी कि मैं एचआर की फील्ड में सच नौकरी तो करना नहीं चाहता था। वो इस तरह से हुआ कि मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे एक मेरे पास ऑप्शन थी। मैंने अपने वालिद साहब को कहा जी कि मैं तो बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो वालिद साहब ने कहा जी कि ये तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो बेशक तुम बिज़नेस कर लो या आगे पढ़ लो। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अगर कहा कि मैं अगर बिज़नेस करूँगा तो बिज़नेस में अगर लॉस हो गया तो फिर तो मैं कहीं कहीं नहीं रहूँगा। एक तरह का आप कह लें कि जो डर तकरीबन हर किसी को होता है वो मुझे भी था। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया एमबीए में। एमबीए जब मैं कर रहा था तो आखिरी सेमेस्टर में एक वर्क स्टडी स्कीम होती है जिसमें ये होता है कि आप टीचर को हेल्प आउट करते हैं तो उसमें फिर आपकी थोड़ी सी आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं अपने काम के हवाले से। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट मुझे एक यूएमटी में ही एक एचआर ऑफिसर की पोजीशन थी जिसमें मुझे पता चला कि इस तरह से पोजीशन है, उस पर मैंने अप्लाई किया तो मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। दैट वाज हाउ आई केम इनटू एचआर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एचआर फील्ड में जाऊँगा, बल्कि मेरी एचआर की स्पेशलाइजेशन भी नहीं थी उस टाइम पे। जब एमबीए मैंने किया था उस टाइम पे एचआर की स्पेशलाइजेशन हुआ ही नहीं करती थी। एक कोर्स होता था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो मैंने पढ़ा था। दैट वाज ओनली एचआर स्टडी एज अ स्पेशलाइजेशन कोर्स इन एमबीए दैट आई डिड। तो इस तरह से मैं एचआर में आया। मेरी कोई चॉइस नहीं थी, इट वाज बाय एक्सीडेंट। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपने काफ़ी इदारों के साथ
काम भी किया, नौकरी भी करते रहे, फिर कंसल्टेंसी की, बिजनेस भी किया। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई कारोबार शुरू होता है तो एक मोटिवेशन होती है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने इसमें कामयाब होकर दिखाना है। लेकिन जो ही वो आगे बढ़ते हैं तो पैसा जो है और एक लालच वो सामने आ जाती है। ऐसा क्यों है? ये वेरी करता है, ये टेंडेंसी जो मोटिवेशन पे थोड़ा सा अगर जब बात करेंगे तो फिर हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जो लोग किसी ख़ास अपनी इंटरनल डिज़ायर को रखते हुए किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि वो बाद में किसी लालच में, पैसे के लालच में आ जाएं। तो वो जो इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें बिज़नेस जो ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मोटिवेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे तो उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लिंक अप कर सकेंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम वो जो बाद में जो है ना वो आपको एक्सट्रीम मोटिवेशन पे आप चले। एग्रीड। चले अभी ज़रा हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये बताइए कि मोटिवेशन जो है वो होती क्या है और उसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? देखिए जी, मोटिवेशन जो है ये एक इंसान का खासा है। इंसान जो बना है ना वो मोटिवेशन लेके बना है, लेके पैदा हुआ है। ये सभी को पता है कि जब फरिश्ते थे दुनिया में, इंसान नहीं थे, जब इंसान आया तो एक ऑब्जेक्शन फरिश्तों ने किया जी कि हम ना काफ़ी थे इबादत के लिए कि इस इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। हम ना काफ़ी थे इबादत के लिए कि इस इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। जो रब कहता है इंसान जो एक मादा भी है और उसमें एक नूर का एलिमेंट भी है, रूह भी है। इंसान को कुछ एक जज्बा दे के भेजा गया है कि जो वो करना चाहता है विद इन द डिफाइंड जो लिमिट्स हैं, जो वो करना चाहता है वो करे। इसका मतलब मोटिवेशन जो है ना वो हर इंसान का खासा है, ये कहीं से आनी नहीं होती, ये अपने अंदर से पैदा करनी होती है। तो मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन आप किसी भी मकसद के लिए जो एक्शंस लेते हैं, जो आपका रवैया होता है, वो मोटिवेशन होती है। अब वो रवैया जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, उस पर फिर बहुत सारी आप चीज़ें करके तो आप देखते हैं कि किस तरह से आप उस रवैये को बेहतर कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन बेसिकली जो है वो किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एक्शंस लेते हैं, जो भी आप अपने बिहेवियर को डिस्प्ले करते हैं, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन है। अब बात यह है कि मोटिवेशन आती कहाँ से है। हम जो मैनेजमेंट साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मोरलेस इसी तरीके से हम सादे लफ्ज़ों में बात करें कि एक वो मोटिवेशन है जो बाहर के फैक्टर से हमें मिल रही है, एक वो मोटिवेशन है जो हमारे अंदर से पैदा हो रही है। बाहर के फैक्टर्स जिसको आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह सकते हैं। बाहर के फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप उससे खुश होते हैं, आप और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं फॉर योर परफॉर्मेंस और फॉर एनीथिंग दैट यू हैव। आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपकी पहचान बनती है, वो आपको मोटिवेशन देती है। पैसा ऑफर किया जाता है, इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं, ये भी एक मोटिवेशन है। दिस इज एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इसका फैक्टर बाहर है, यानी इसका जो आप अक्सर साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना वो बाहर है। यानी कोई आपको ये मोटिवेट करने के लिए अपने टूल को यूज़ कर रहा है, या आपकी अपनी डिज़ायर भी उन चीज़ों के लिए हो सकती है। आपके डेफिनेटली मोटिव्स होते हैं, क्योंकि हर इंसान के मोटिव्स होते हैं। उन्हीं मोटिव्स के लिए इंसान अपने रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट इंटरवेंशंस में वो शामिल होता है। तो ये हो गई एक्सटेंसिव मोटिवेशन। एक है जो आपके अंदर से मोटिवेशन पैदा होती है। वो मोटिवेशन क्या है, आप उसको अगर सादा लफ्ज़ों में समझना अगर शुरू करें, जो बच्चा है जो पहले कभी चल नहीं सकता, वो क्रॉल करता है, पहले वो बैठता है, फिर वो क्रॉल करता है, फिर वो चलना शुरू करता है। जब वो चलना शुरू करता है तो आपने देखा होगा कि वो चलता जाता है, रुकता नहीं है, उसको एक्साइटमेंट फील होती है। उसको ये था कि पहले तो मैं क्रॉल करता था, अब मैं चलता हूँ, तो यार ये तो मैंने अपनी कोशिश से वो सहारे लेके वो खड़ा होता है, ऊपर बैठता है, उसके ऊपर चलना शुरू करता है, तो उसको एक एक्साइटमेंट होती है कि यार ये मैं करना चाह रहा था, ये मैंने अपनी कोशिश से किया, मैंने चलना शुरू किया, तो वो उसी एक्साइटमेंट में और ज़्यादा चलता है। यानी कि हम अपने अंदर से एक डिज़ायर पैदा होती है कि मैंने ये करना है। जैसे आप बहुत बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, आप देखिए निशात ग्रुप है, या सर्विस ग्रुप है, या इवन कासिम अली शाह फाउंडेशन है,
یہ انٹرنسک موٹیویشن کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن وجود میں ہے. کسی somebody has that motivation to do something that was an internal requirement. اگر ان لوگوں کو جن کی میں مثال دے رہا ہوں, اگر ان لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ یار آپ 1 ارب روپیہ لے لیں اور یہ ادارہ مجھے بنا دیں, تو ادارہ کبھی بھی نہ بنتا جب تک کہ وہ انٹرنل موٹیویشن نہ ہوتی. اب یہاں پہ جو انٹرنل موٹیویشن ہے, یہ موٹیویشن پھر آگے ہم فردر ڈیٹیل میں بھی کرتے ہیں اس کو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو پیسہ اگر کسی نے آپ کو دیا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہیں, تو پھر آپ وہ کام لمبے عرصے کے لیے کرنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں, آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے ایکشن لینے کی, آپ کوشش کرتے ہیں. آپ جب کوشش کرتے ہیں, اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پرفارمنس ملتی ہے, کارکردگی ملتی ہے, آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بچے کی مثال دی, اس کے بعد آپ کو خوشی ملتی ہے, اس خوشی سے پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ وہ کام اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ مشکل کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ہاؤ یو ڈیولپ موٹیویشن. اور ایک تیسری بھی ایک قسم موٹیویشن کی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تھیورسٹ اس کو کوئی موٹیویشن نہیں کہتے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے, اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ تیسری موٹیویشن ہوتی ہے فیملی موٹیویشن. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی باہر سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ تم کام اس لیے کرو کہ میں تمہیں یہ دوں گا, یا یہ تم کام آپ خود اس لیے کر رہے ہیں کہ یار آپ اندر سے یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرے بچے ہیں, میں نے ان کو کھانا لے کر, ریڈی والا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کھانا لے کے جانا ہے, میں نے کمانا ہے. اگر کوئی پروفیشنل ہے تو اس کی تنخواہ سے اس کے بچوں کی فیس جانی ہے, اس کے گھر کا خرچہ نکلنا ہے. وہ کام نہیں بھی کرنا چاہتا, لیکن پوری عمر بھی آپ کو پتا ہے کہ اسی کام میں انسان لگا دیتا ہے. دس جسٹ بیکاز آف دیٹ فیملی موٹیویشن. اس میں آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو ایز اے ریوارڈ کے طور پہ کوئی اس کو اگر یوز کرتا ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن یہ فیملی موٹیویشن کی وجہ سے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری یہ ایک قسم ہے فیملی موٹیویشن. تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ موٹیویشن اس طریقے سے آپ پیدا کرتے ہیں, اور وہ آپ موٹیویشن کی مختلف جو قسمیں ہیں, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آگے مقصد کیا ہے, اور اس کے لیے اب موٹیویشن کے لیے آپ کو کیا ٹولز یوز کرنے چاہیے, کون سی موٹیویشن ہونی چاہیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ تینوں موٹیویشن ہی ضروری ہیں, کیونکہ انسان کے کچھ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اگر آپ جیسے اکثر مینجمنٹ کی بکس میں میسلوز ہیرارکی آف نیڈس پڑھایا جاتا ہے, یعنی نیڈس یعنی لوگوں کے موٹیوز کیا ہوتے ہیں. میں موٹیوز کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ موٹیوز کا لفظ جو ہے نا وہ ملتا ہے موٹیویشن سے. تو یہ نیڈس پڑھائی جاتی ہیں. وہ جیسے سب سے پہلے ہے فزیولوجیکل نیڈس ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے, ہماری ایک باڈی کی ضرورت ہے, ہم کھانا کھانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جیسے سیفٹی اینڈ سیکورٹی نیڈس ہے, آپ سب جانتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیم نیڈس ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی وہ تعریف کی جائے. اس کے بعد پھر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک درمیان میں اور ہے, آئی ایم ناٹ ریکالنگ دیٹ, تو وہ بھی ایک نیڈ ہے. یہ ساری جو ہیں یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن کی شکلیں. صحیح. اچھا سر, ایک اور ہے, ایک ہے لاسٹ ہے سیلف ایکچوائزیشن. This self-actualization need is basically that need which is intrinsic, you can say. صحیح. تو آپ سیلف ایکچوائزیشن پہ فوراً نہیں جا سکتے اگر یہ ساری چیزیں آپ پوری نہ کر لیں. ایگریٹ, ونڈرفل سر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں دی ڈی موٹیویٹر, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے آپ کو مطلب ان کی اورا ایسا ہوتا ہے پرسنالٹی کا کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا یار, مطلب اس طرح سے یہ کیا ہے. ان لوگوں کو جو کہ ڈی موٹیویٹرز ہیں, کس طرح ہینڈل کیا جائے اپنی لائف میں, اور اگر ایک ڈی موٹیویٹر اپنا نکل آیا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ آپ کو ہینڈل ان کو نہیں کرنا, اپنے آپ کو کرنا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. جو چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں نا, جو وہی مینجمنٹ کی میں ٹرمینالوجیز میں نہیں جانا چاہتا, تھوڑا لیبوریس چیز ہو جاتی ہے. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں, forget about that, کہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بندہ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں کیا ہے.
آپ کے اپنے کنٹرول میں کیا ہے کہ آپ اپنے کام میں جو لگے ہیں اس کام میں آپ لگے رہیں. جو آپ کا مقصد ہے, جس مقصد کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں, اس مقصد میں آپ لگے رہیں. اس طرف دھیان نہ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, آپ اس طرف دھیان دیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا اطمینان ملے گا, مجھے کیا سیٹسفیکشن ملے گی. جو اس کام کو کرنے کی آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے, وہ زیادہ بڑا ویٹ ہے جو باہر سے کچھ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے اس سے, اس کا ویٹ زیادہ ہے. اچھا, یہ یہاں پہ یہ ایلیمنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. آپ اس کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں؟ آسان اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو موٹیویشن ہے نا, ان کو ایکسٹرنل فیکٹر سے نہیں بلکہ انٹرنل فیکٹر سے زیادہ جوڑیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ تینوں موٹیویشنز آپ کے پاس ہوں, لیکن زیادہ کوشش کریں کہ انٹرنل موٹیویشن پہ کریں. بالکل صحیح. انسان جب کیریئر شروع کرتا ہے تو ہر طرح کی نیڈز ہوتی ہیں. ایک سٹیج پہ آتا ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بیلنس ہو چکی ہوتی ہے, اس کے بعد اس نے اپنی فلفلمنٹ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. ایگریڈ. تو زیادہ آپ فوکس انٹرنل موٹیویشن پہ کریں. اس پہ ہم فردر بھی, اگر جواب شاید زیادہ لمبا نہ ہو جائے تو فردر اس پہ ایکسٹینشن میں بات کی. صحیح. اچھا سر, ایک اور کویسچن جو کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے, وہ اسٹارٹ پہ بھی تھا ہمارا, کہ اکثر اوقات لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ایک ایسی موٹیویشن ہوتی ہے, انٹرنسک موٹیویشن, کہ یار میں نے آگے بڑھنا ہے, کامیاب ہو کر دکھانا ہے, فیملی ہے, ساری چیزیں. جو ہی وہ مطلب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو جب کام تھوڑا سا کامیاب ہوتے ہیں آگے, تو ایکسٹرنسک موٹیویشن آ جاتی ہے, تھوڑا سا لالچ آ جاتا ہے کہ نہیں یار اب تو مطلب ہم نے اور آگے بڑھا لیکن پیسے کمانے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ جیسے کچھ بزنسز کو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, جو ایسی فیملی اون بزنس ہیں جو پہلے سٹارٹ ہوئے اور بعد میں ان کا فیلئر ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں ہم اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنے بگر انیشیٹیوز ہیں نا, وہ انٹرنل موٹیویشن سے پیدا ہوتے ہیں, انٹرنسک موٹیویشن سے پیدا ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. اس میں انسان زیادہ گرو کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا, یہ میری ذاتی ایفرٹ سے ہوا ہے. وہ جو امپائرز بنتی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. آپ پہلے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کا بزنس گرو کرتا ہے, آپ اور گرو کرتے جاتے ہیں. ہر سٹیج کے اوپر جو پیوٹل رول پلیئر ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ اس کی ایفرٹ سے ہو رہا ہے, یا اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ایفرٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. خود تو وہ سوچ رہے ہیں وہ میری ایفرٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر یہ سوچ نہیں نہ پیدا ہو رہی کہ جو اس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, یہاں پہ اصل میں پرابلم آتا ہے. ہمارے جو بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے جو HR کے سسٹمز ہیں وہ اسی وجہ سے فلاڈ ہے کہ وہ سارے کے سارے سسٹمز جو ہیں وہ ایکسٹرنسک موٹیویشن پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو گاڑی دے دو, اس کی تنخواہ اچھی کر دو, اس کو ریکگنائز کر دو, اس کو ہم باہر ٹور پہ لے جائیں, وہاں پہ ان کو ایوارڈ وغیرہ دے دیں, ان کی تعریف کر دیں, تو یہ کافی ہوگا. ریسرچ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں, لمبی اسٹڈیز ہیں, ان کو ہم اتنے چھوٹے انٹرویو میں کوٹ نہیں کر سکتے. ریسرچ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جو یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن فیکٹرز ہیں نا, ان کا دے آر ویری شارٹ لیوڈ. ان کا جو رزلٹ ہے نا, اس کا جو افیکٹ ہے وہ تھوڑی ٹائم تک رہتا ہے. جو سب سے بہترین چیز ہے جس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے وہ فیکٹر ہے وہ کہ انسان کو جب یہ اپریشیٹ کیا جائے کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ بیکاز آف یور ایفرٹس. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک بڑی کارپوریشن بنتی ہے تو جیسے جیسے وہ گرو کرتی ہے, وہ گرو زیادہ سالڈ فوٹنگز پہ تب ہوگی اگر وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے امپلائیز کی ایفرٹس کو بھی ریکگنائز کرے گی. ان کو یہ کہے گی کہ یہ آپ نے ایفرٹ کیا ہے تو یہ ہوا ہے, تو وہ اور زیادہ ایفرٹ کریں گے. ان کا بے شک ریوارڈ کم بھی ہوگا تو پھر بھی وہ ایفرٹ کریں گے, ان کی ریکگنیشن کم بھی ہوگی پھر بھی وہ ایفرٹ کریں گے. اور یہاں پہ ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کس کی ایفرٹس کو ریکگنائز تب کریں گے جب آپ نے ایفرٹ کا کوئی پلان بنایا ہو. تو دیٹ مینس یو ہیو ٹو میک دی گولس آف دی کمپنی, your strategic goals, your departmental goals, your individual goals, you have to make those goals very, 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 you can say, meaningful to the people.
یار وہ جو گول ہے اس کی ویلیو ہے میرے لیے, میں وہ گول کو اون کرتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسبل اتنا آسان نہیں ہے. ہم سب کچھ کرنے کے بعد ایچ آر میں یوز کر رہا ہوں میں, کمپنی یوز کرنا, سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب یہ لوگ ہمارے پاس ہیں, ان کی پرفارمنس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ فیکٹر امپورٹنٹ تب ہے جب آپ ہائر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہائر کرتے ہیں تو ڈیڈ یو ڈو اے موٹیو میچ. اگر آپ کے کیا موٹیوز ہیں اور جن کو آپ ہائر کر رہے ہیں ان کے کیا موٹیوز ہیں, اگر وہ میچ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انڈکشن ہی فلاڈ ہے. تو وہ فلا جب آپ کا وہاں سے شروع ہوا ہے اور آپ کی کمپنی کے اندر جتنی دیر وہ رہے گا, اب ایسا بندہ جس کو موٹیوز پہلے آپ نے میچ نہیں کیا اور بعد میں آپ یہ سوچیں, بعد میں کوشش کریں کہ موٹیوز کو ہم میچ کریں, جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا ان کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ اپنے کیریئر کے کیا آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ فلفل کرنا چاہتے ہیں. ان کو آپ ایسے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے جو کمپنی کے آبجیکٹیوز بھی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ آپس میں میچ کریں. یہ جو چیزیں جب کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امپلائی کے لیے وہ جو ایفرٹ ہے وہ ایک ویلیو رکھے گی. یہ جو اس نے ایفرٹ کیا, گول سیٹ کیا, ایفرٹ کی, اس پہ اپریشیٹ کیا, یار یہ تم نے ایفرٹ کیا ہے اس وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پروسیس اورینٹیڈ زیادہ ہوں, آؤٹ کم اورینٹیڈ زیادہ نہ ہوں. تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں دے ول پرفارم گڈ اور دے ول فیل بیٹر, اور یہاں پہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ آئے گا. آخری جو پارٹ تھا نا اس کا, جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس امپائرز جو ہیں وہ اس طرح سے جو موٹیویشن تو انٹرنسک اسٹارٹ ہوتی ہیں تو جا کے آپ ایکسٹرنسک پہ مار کھاتی ہیں. بعد میں پیسے کا لالچ آ جاتا ہے, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن سکسیزفل آرگنائزیشن جو وہ ہوتی ہیں جو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے چلتی ہیں, ان کے لیے ایک میننگ فل روڈ میپ بناتی ہیں. Agreed. Sir, thank you very much for your time, for your support and love. I really enjoyed the whole session. بڑی زبردست contribution رہی, اور میں ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا آپ سے کہ آپ آگے بھی فاؤنڈیشن آتے رہیں اور اس طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند لگے گا. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک, نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. بائے.